نہ تو تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے، چہرے بگڑ رہے ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے. ویڈیو ہے موت کے وقت کیا ہوتا ہے. تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے. تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے، دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب، میں اس میں اب کام کروں، اچھے نیک کام کروں، سارا تیری راہ میں دے دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں. موت کے بعد، بعث بعد الموت تک برزخ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں. یومئذ اس دن وَلَا يُسْأَلُونَ، اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے. وہ ہوں گے در حقیقت کہ جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا، بنایا تھا، اپنی خودی کی اور اپنی صورت کی تعمیر کی تھی. ومن خفت موازینہ، اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا. فی جہنم خالدون، اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. تلفح وجوہهم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی. وہم فیہا کالحون، اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے، چہرے بگڑ رہے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کم بختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا، اب پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے، پھر جو سزا تو چاہے دے دیجیے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات کرتے رہو. اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے. یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف. اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے. یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے دور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں. تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی. ہائے ہائے ہائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم، اب ریورس نہیں لگنا. اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا
जन्नतियों को जन्नती फरिश्ते नजर आ जाते हैं। मेरा आप लेक्चर सुने ना अजाब कब्र के ऊपर, मसला 117A और B। 117A में मैंने 10 आयात से अजाब कब्र साबित किया और 117B में 17 हदीस बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, कुछ अबू दाऊद तिरमिज़ी से, जिसमें मैंने एक नेक बंदे की जब रूह निकलने लगती है उसके साथ क्या मामलात होते हैं और एक बुरे बंदे की रूह, तो उसमें आप हदीस में देखें तो वो लोगों को नजर आ जाता है कि अब हमारे साथ क्या मामला होने वाला है। तो उससे तो गुमान हो जाता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, और पिंडली पिंडली से जुड़ जाती है। आप पता है ये जो रूह निकलती है ना, ये पांव की तरफ से निकलती है, यूं निकल के यूं जाती है। और जब वो एग्जैक्ट कैफियत तारी होती है, जिन लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन की हुई है ना, कई लोग हमारे भी जानने वालों में, कि वो नज़ा के वक्त जब रूह निकल रही होती है उस वक्त वो यानी उस मुर्दे के पास मौजूद हो, एग्जैक्ट उस वक्त में वो जो कैफियत तारी होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि ऐसे टांगों जो है वो इंसान की ऐसे जुड़ जाती हैं, पिंडली से पिंडली मिल जाती है ऐसे, और फिर यूं निकलती है रूह। ज़ाहिर है वो रूह निकलना तो फिर जनाब बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने बताया ना कि वो रूह जब ऐसे निकलती है, जो फासिक की रूह तो फिर ऐसे निकलती है। सुन्निसाई में, अबू दाऊद में हदीस है कि गोया कोई शख्स जो है वो कांटे वाली चीज़ रूई में दाखिल करके उसको खींचे, तो वो किस तरीके से एक तार तार होता है इंसान। अल्लाह ताला मौत की सख्तियाँ आसान फरमाए। पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, अब तुम्हारे रब की तरफ कूच का वक्त आ चुका। यानी अल्लाह ताला फरमाता है जब ये हालत होगी तो इंसान को पता चल जाएगा अब मैं अपने रब के हुजूर पेश होऊंगा। अब अगर तो वो शख्स गुनाहगार है तो उसके साथ क्या मामला होने वाला है। फला सद्दक़ वला सल्ला, ना तो तूने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, यानी सच्चाई की तस्दीक नहीं की, पैगंबरों की बातों को सीरियस नहीं लिया, खुदा के लिए नमाज नहीं पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि तू तो हक झुटलाता रहा और मुंह फेरता रहा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और तू बड़े नखरे के साथ अपने घर वालों की तरफ लौटता रहा। नबी इस्लाम की मजालिस में भी बैठते थे ना, सुनते थे, बात अट्रैक्ट भी करती थी, फिर उसी अकड़ में अपने घर वालों के पास आते थे बड़े नखरे के साथ कि हाँ जी हो के आए हैं, कोई बात में वजन ही नहीं। नाउज़ बिल्लाह। औला लका फऔला, तेरी खराबी आ लगी है तेरी खराबी। सुम्मा औला लका फऔला, तेरी खराबी का वक्त आ चुका, फिर तेरी खराबी का वक्त आ चुका। ये 4 दफा है कि आप खैर मना लें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।